نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين یا فتاح فتح مشکلات هذا الكتاب علی. آج تاخیر ہو گئی ہے کسی عذر کی وجہ سے. وہ یہ ہے کہ آج ہم نے باقاعدہ مدرسے میں درس نظامی کی کتب تھے وہ شروع کیے ہیں، اس وجہ سے 12 بجے تک وہ اسباق تھے، اس سبق میں تاخیر ہو گئی. ہم کوشش کریں گے کہ ان اسباق کے درمیان یہ کلاس بھی شروع ہو انشاءاللہ تعالی. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، باقی الفاظ کی توضیح ہو گئی ہے. آج ایک لفظ ہے مفرد، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور پھر ہم الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد اس جملے کی ترکیب بیان کریں گے. اور مفردن یہ 3 حالات کیوں ہے، اور اس پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کے جوابات ہم ذکر کریں گے. مفرد افراد سے ہے اور مفرد مفعول کا صیغہ ہے. مفرد کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، لیکن سب سے پہلے مفرد کی تعریف سمجھیے. مفرد کی تعریف یہ ہے کہ جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہ کرے، یہ ہے مفرد. مفرد کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. مفرد کبھی تثنیہ و جمع کے مقابلے میں آتا ہے، تثنیہ و جمع کے مقابلے میں کبھی مفرد آتا ہے. کبھی مفرد مضاف کے مقابلے میں آتا ہے. نمبر 4، کبھی مفرد شبہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے، اور کبھی مفرد جو ہے یہ مرکب کے مقابلے میں آتا ہے. یہاں پر مفرد جو ہے تثنیہ و جمع کے مقابلے میں آتا ہے. تثنیہ و جمع کے مقابلے میں ہے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا معنی مفرد کے لیے، تثنیہ و جمع کے لیے نہیں بلکہ معنی مفرد کے لیے اس کو وضع کیا جاتا ہے. یہ تو فائدہ نمبر 1 ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ مفرد لفظ اور معنی دونوں کی صفت بن سکتی ہے. مفرد لفظ اور معنی دونوں کی صفت بن سکتی ہے. جس طرح کلیت اور جزئیت لفظ کی بھی صفت بن سکتی ہے اور معنی کی بھی صفت بن سکتی ہے، اسی طرح مفرد لفظ اور معنی دونوں کی صفت بن سکتی ہے. فرق یہ ہے کہ کلیت اور جزئیت ابتداءً معنی کی صفت بنتی ہے، بعد میں لفظ کی، اور مفرد جو ہے ابتداءً یہ لفظ کا صفت بنتا ہے، بعد میں معنی کا صفت بنتا ہے. تو الکلمۃ لفظ، کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے. تیسری بات ہم نے ذکر کی کہ ہم ہر تعریف میں مشکل الفاظ کی تشریح کریں گے اور مختصر مفہوم بیان کریں گے، فوائد و قیود بیان کریں گے اور ترکیب بیان کریں گے. تو تیسری چیز ہے فوائد و قیود. یہاں پر الکلمۃ لفظ جو ہے یہ بمنزلِ جنس کے ہے. یہ مفرد، مرکب، موضوع، مہمل سب کو شامل ہے. کہ کلمہ مفرد بھی ہوتا ہے، اس طرح موضوع بھی ہوتا ہے، مہمل بھی ہوتا ہے، سب کو یہ شامل ہے. الکلمہ لفظ یہ فصل اول ہے. وضع الکلمۃ لفظ یہ جنس ہے، اور وضع یہ فصل اول ہے. اس سے الفاظ مہملہ خارج ہو گئی، کیونکہ الفاظ مہملہ جو ہے وہ موضوع نہیں ہوتا. تو وضع یہ فصل اول ہے. لمعنی مفردن، لمعنی یہ قید دوم ہے، اس سے حروف ہجا اور حروف مبانی نکل جاتے ہیں، مگر حروف معانی جو ہے وہ خارج نہیں ہوتے کیونکہ وہ بھی موضوع للمعنی ہوتے ہیں. مفردن یہ تیسرا فصل ہے، اس سے الفاظ مرکبہ خارج ہو گئے، کیونکہ یہاں پر ہم نے ذکر کیا کہ کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا معنی مفرد کے لیے، تو جو مرکب ہے وہ خود بخود اس سے خارج ہو گئے. ایک اور بات ہم نے یہ ذکر کی کہ ہم جب مختصر الفاظ کی تشریح ذکر کریں گے، مختصر مفہوم ذکر کریں گے، تو پھر ترکیب بھی ذکر کریں گے. تو الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد کی ترکیب کیا ہے؟ الکلمۃ مرفوع بالضم لفظاً،
مبتدا، لفظ موصوف، الکلمۃ کلمہ لفظ ایسا لفظ ہے، وضع فعل ماضی مجہول، ضمیر مستتر معبر بہوا جو کہ نائب فاعل ہے وضع کے لیے، لمعنن لام جار، معنن مجرور بالکسر تقدیراً، جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق ہے وضع فعل کے ساتھ، وضع فعل اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت ہوئی لفظ کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوا، جملہ خبر ہوا الکلمۃ کے لیے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو یہ ترکیب ہو گئی ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، مفرد اس کی ترکیب کیا ہے؟ اس بارے میں 3 احتمالات ہیں، مفرد، مفرد اور مفردن۔ اگر اس کو آپ مفردن پڑھتے ہو یا مفردن پڑھتے ہو یا مفردن پڑھتے ہو تو پھر اس صورت میں یہ ماقبل سے کیا بنے گا؟ تو اس کی وضاحت سنیے۔ اگر اس کو آپ مفردن پڑھیں تو پھر اس صورت میں یہ صفت ہوگا معنن سے، لمعنم مفردن۔ اگر اس کو آپ مفردن پڑھیں تو پھر یہ حال ہوگا وضع کے ضمیر سے یا لمعنن سے حال ہوگا۔ اگر اس کو آپ مفردن پڑھیں تو پھر اس صورت میں یہ لفظ کا صفت ثانی ہوگا، وضع لمعنن الکلمۃ لفظ، یہ موصوف ہے، وضع لمعنن یہ صفت اول ہے، اور مفردن یہ اس کا صفت ثانی ہے۔ پھر اس پر اعتراض یہ آتا ہے کہ یہ تینوں احتمالات درست نہیں ہے، اس پر اعتراض یہ آتا ہے کہ یہ تینوں احتمالات درست نہیں ہے، مفردن احتمال بھی درست نہیں ہے، مفردن بھی درست نہیں ہے، اور مفردن بھی درست نہیں ہے۔ منصوب پڑھنا تو اس لیے درست نہیں ہے مفردن، اس کو آپ اگر وضع کے ضمیر سے حال بنائیں کہ اگر یہ وضع کے ضمیر سے حال ہو تو پھر یہاں پر رسم الخط کے اعتبار سے غلطی یہ ہے کہ یہاں پر آخر میں الف لانا چاہیے تھا، مفردن لانا چاہیے تھا، جبکہ اس کے آخر میں الف موجود نہیں ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ قید اکثری ہے، قید کلیہ نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی اس طرح منصوب موجود ہے، الف نہیں ہے، جیسا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کافتن یہ منصوب ہے لیکن الف موجود نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ وہاں پر ہوگا جب اس کا نصب یقینی ہو، اور یہاں پر اس کا نصب یقینی نہیں ہے، یعنی یہ جو قاعدہ ہے کہ منصوب کے آخر میں الف لایا جاتا ہے، اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اس کی منصوب اس کی نصب یقینی ہو، دوسری شرط یہ کہ اس منصوب پر الف لام داخل نہ ہو، احترازی مثال جیسا کہ ضربت الرجل، اور تیسری شرط یہ ہے کہ منصوب کے آخر میں علامت تانیث نہ ہو جیسا کہ ضربت، اور چوتھی شرط یہ کہ منصوب مضاف نہ ہو جیسے ضربت غلام زید، احترازی مثال ہے۔ پانچویں شرط یہ کہ غیر منصرف نہ ہو جیسے رأیت احمد، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ منصوب کے آخر میں الف مقصورہ نہ ہو، اور یہاں پر اس کا نصب یقینی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو مفردن پڑھا گیا اور اس کے آخر میں الف کو نہیں لے کر آئے۔ پھر اس کو حال بنانا وضع کے ضمیر سے یہ درست ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی اشکالات ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں ذکر کروں گا۔
اور پھر جو دو اور احتمالات ہے کہ مفردن معنن سے اس کو صفت بنائے یا مفردن لفظن کی صفت ثانی بنائے. اگر اس کو آپ مفردن پڑھے تو وضع یہ صفت اول ہوگا اور مفردن یہ صفت ثانی ہوگا. پھر اس پر یہ اعتراض آتا ہے کہ جب کسی موصوف کی دو صفت ہو اور ایک صفت جملہ ہو دوسرا صفت مفرد ہو تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ صفت مفرد کو مقدم کیا جاتا ہے اور یہاں پر جملہ کو مقدم کیا گیا. جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ بھی اکثری کلی نہیں ہے. قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس کے مخالفت میں کہ جملہ کو مقدم کیا گیا مفرد پر، جملہ کو مفرد پر مقدم کیا گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ اکثری ہے، قاعدہ کلی نہیں ہے. تو الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا معنی مفرد کے لیے. باقی جو اعتراضات ہیں وہ انشاءاللہ میں کل ذکر کروں گا کہ جب اس کو آپ حال بنائے وضع کے ضمیر سے تو ایک اعتراض تو وہ تو جو میں نے ذکر کیا کہ رسم الخطی کے اعتبار سے اس میں غلطی، اس کا جواب ہو گیا. یہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر نصب ہو یقینی ہو. اگر آپ اس کو لفظ سے صفت بنائے تو اس پر ایک اعتراض ہو گیا جو میں نے ذکر کیا، ایک جواب اس کا. اور دوسرا احتمال یہ تھا اگر آپ اس کو مفردن پڑھے معنی سے صفت بنائے پھر بھی اعتراض ہے. مفردن مرفوع پڑھے اور لفظ کا صفت ثانی بنائے تب بھی اعتراض ہے، اور منصوب پڑھے تب بھی اعتراض ہے. تو تین اعراب ہے. رفع مرفوع پڑھے یہ اس صورت میں ہوگا جب لفظ کا صفت ثانی ہوگا. مجرور پڑھے یہ اس وقت ہوگا کہ جب معنی کی یہ صفت بنے. منصوب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کو وضع کے ضمیر سے حال بنائے. تو تینوں پر اعتراضات آتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا. ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم علم نحو کی سبق بھی پڑھائیں گے. تو آج کے درس میں ہم صرف معرب اور مبنی کی تعریف کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کافیہ میں تفصیل کے ساتھ پڑھائیں گے. یہاں پر یہ حکم ہے فصل 4 معرب و مبنی. آخر حرف کے تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں معرب اور مبنی. معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، بس جس کی سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں. اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. پھر اعراب دو قسم پر ہے، حرکتی جیسے ضمہ و فتح کسرہ، حرفی جیسے الف واو اور یا. آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں جیسے جاء زیدن، اس میں جاء عامل ہے اور زید ضمہ ہے. رأیت زیدن، اس میں رأیت عامل ہے اور زید پر فتح ہے. مررت بزیدن، اس میں با حرف جار عامل ہے اور زید پر کسرہ ہے. پس زید معرب ہے اور زید کا آخری حرف دال محل اعراب ہے اور ضمہ فتح کسرہ اعراب ہے. مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی. جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا. ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے، ہر حالت میں یکساں ہے. جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے مبنی آباشت کے مانت برقرار، معرب آباشت کے گردد بار بار. کہ معرب وہ ہوتے ہیں جو عامل کے تبدیلی کی وجہ سے اس میں تبدیلی آتی ہے، اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ عامل کی تبدیلی کی وجہ سے اس میں تبدیلی نہیں آتی. جو بنائے ہیں صرف کی وہ انشاءاللہ آج وقت نہیں ملا اس وجہ سے آج نہیں ذکر کروں گا، صرف گردان ذکر کروں گا. گردان مکمل ہو گئی ہے فعل نفی مجہول مؤکد بان ناصبہ تک. آج صرف فعل صرف کبیر، فعل امر اظہر معلوم، مؤکد بانون تاکید ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ ذکر کروں گا. گردان یہ ہے، دیکھیے اس میں کتنے صیغے ہیں؟ اضرب، اضربا، اضربو، 3، اضربی، اضربا، اضربنا، 6 صیغے ہیں. اور اسی طرح 6 صیغے مؤکد بانون تاکید ثقیلہ کا ہے اور 3 صیغے مؤکد بانون تاکید خفیفہ کا ہے. مؤکد بانون تاکید خفیفہ کے جو صیغے ہے واحد مذکر مخاطب ہے اور جمع مذکر مخاطب ہے اور واحد مؤنث مخاطب ہے. گردان یہ ہے اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. اضرب مار تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر مخاطب. اضربا مار تم 2 مرد صیغہ تثنیہ مذکر مخاطبین. اضربو مار تم سب مرد صیغہ جمع مذکر مخاطبین. اضربی مار تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث مخاطبہ. اضربا مار تم 2 عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطبتین. اضربنا مار تم سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث مخاطبات. پھر مؤکد بانون تاکید ثقیلہ ہے کہ آخر میں ثقیلہ لا کر اس امر کے صیغے میں مزید تاکید لائی جاتی ہے.
مؤکد بانون تاکید ثقیلہ کہ آپ اس کے آخر میں ثقیلہ لگاؤ، اس وجہ سے مزید تاکید لائی جاتی ہے. جیسے اضربن، اضربانی، اضربن، اضربن، اضربانی، اضربنانی. اضربن واحد مذکر مخاطب، ضرور بضرور مار تو ایک مرد. اضربانی ضرور بضرور مار تم دو مرد. اضربن ضرور بضرور مار تم سب مرد. اضربن ضرور بضرور مار تو ایک عورت. اضربن اضربانی ضرور بضرور مار تم دو عورتیں. اضربنانی ضرور بضرور مار تم سب عورتیں. اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ اضربن اضربن اضربن، ضرور بضرور مار تو ایک مرد، ضرور بضرور مار تم سب مرد، ضرور بضرور مار تو ایک عورت. تو گردان یہ ہے اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا اضربن اضربانی اضربن اضربن اضربانی اضربنانی اضربن اضربن اضربن.